الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني فهما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
من یوم الجمعہ جس دن جمعے والے دن ہوئے اور جمعے دی اذان ہو جائے فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ تو تسی فوری طور سے دوڑ پڑو اللہ کے ذکر کی طرف، جمعے کا خطبہ سنن کی خاطر، جمعہ پڑھن کی خاطر فوری طور سے دوڑ کے مسجد کے اندر تشریف لے آؤ۔ وَذَرُوا الْبَيْعَ اپنی خرید و فروخت، اپنی تجارت، اپنا میل مالات سب کو ترک کر کے مسجد کی طرف آ جاؤ کہ تہاڈے فرض ہے، لازم۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، کیونکہ وہ بات جڑی تہاڈے علم کے اندر نہیں، اس کو صرف عرش والا جاندا ہے کہ تہاڈا مسجد کے اندر آنا، کاروبار کو ترک کر دینا، اپنے بستر کو چھڑ دینا، مصروفیات کو ختم کر دینا اور جمعہ نماز سے مسجد کے اندر حاضر ہو جانا، کہ تہاڈے واسطے دنیا کائنات کی ہر نعمت تو زیادہ عزیز اور زیادہ بہتر ہے، کیونکہ یہ صرف جاننے والا عرش والا رب۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے چار بندیاں تو علاوہ ہر مسلمان کے جمعے نو فرض فرما دیتے۔ بچے تے جمعہ فرض نہیں حتیٰ کہ وہ بالغ ہو جائے، عورت تے جمعہ فرض نہیں اگرچہ وہ مسجد کے اندر آنا چاہے تو وہ اجازت، مسافر تے جمعہ فرض نہیں حتیٰ کہ گھر پہنچ جائے، اسی طرح بیمار تے بھی جمعہ فرض نہیں حتیٰ کہ وہ صحیح ہو جائے۔ اس کو علاوہ دنیا جہان کا کوئی بھی عذر انسان کو لائق ہوئے وہ واسطے ضروری ہے، لازم ہے کہ وہ مسجد کے اندر آ کے جمعے کو ادا کرے۔ اللہ پاک نے قرآن کی اس آیت کا اگر بغور مطالعہ کیا جائے تو دو تین باتاں انسان کے ذہن کے اندر آندیاں نے اور سمجھ آتی۔ اللہ پاک نے پانچ نمازاں فرض فرمائیاں، لیکن نماز کے بارے حکم یہ فرمایا کہ جب نماز اذان ہو جائے تواڈے سامنے کھانا پہ ہے، تسی کھانا مکمل کرو پھر مسجد کے اندر جانا ہے۔ نماز بعد سے اذان ہوئے مسجد کی طرف جاؤ، تواڈے تے سکونت ہوئے، آرام دے نال آہستہ آہستہ دے نال جانا ہے۔ جڑی نماز پا مل جائے اس کو پڑھ لینا ہے، جڑی باقی بات جائے وہ بعد چ پوری کر لینا ہے۔ اگر تسی غسل کرنا والے ہو یا وضو کرنا ہے، وضو کر کے پھر مسجد کی طرف جانا ہے، لیکن جب جمعے کا حکم آئے ادو اللہ رب العزت نے آرام والا لفظ نہیں بولیا، کھانا مکمل کرنے کا لفظ نہیں بولیا، وضو کرنے کا حکم نہیں دیتا، غسل کرنے کا حکم نہیں دیتا، نیند ترک کرنے کا حکم نہیں دیتا۔ کیوں کہ سارے کام جمعے کی اذان تو پہلے پہلے کرنا تواڈے تے لازم ہے۔ غسل کر کے تیاری کرنا، کاروبار کو بند کرنا اور کھانا تناول فرمانا، اپنی دیگر مصروفیات کو ختم ہو کے وضو کر کے مکمل بیٹھ جاؤ۔ جو ہی جمعے کی اذان ہو جائے فرمایا فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، تسی دوڑ کے محنت دے نال، مشقت دے نال، جلدی دے نال مسجد کی طرف آنے اور امام کا خطبہ شروع کرنے کو پہلے پہلے مسجد کے اندر پہنچنا تہاڈا تے لازم
تجارت حرام ہے، دکانداری حرام ہے، ذمہ دارہ حرام ہے، کوئی بھی دنیاوی کام کرنا سارے کے سارے حرام ہے۔ جس طرح سود کھانا حرام ہے، سود کا کاروبار کرنا حرام ہے، اسی طرح جمعے کی اذان مل جان تو بعد کاروبار کرنا حرام ہے۔ جس طرح حضرات کرنا حرام ہے، اسی طرح اپنے گھر کے اندر بیٹھنا جمعے کی اذان تو بعد یہ حرام ہے۔ جس رب نے سود کو حرام قرار دیتے، جس رب نے جھوٹ بولن کو حرام قرار دیتا ہے، جس رب نے چوری کرن کو حرام قرار دیتا ہے، جس رب نے زنا کرن کو حرام قرار دیتا ہے، جس رب نے فحش گوئی کرن کو حرام قرار دیتا ہے، اس رب نے ہی یہ بھی اعلان فرمایا ہے کہ جب جمعے کی اذان مل جائے فَذَرُوا الْبَيْعَ، تسی اپنی بیع، کاروبار، تجارت، میل ملاپ سب ختم فرما دو۔ تواڈے تے لازم ہے، فرض ہے کہ تسی مسجد کے اندر جا کے خطبہ جمعے کے اندر شریک ہو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے، میرے تیرے حبیب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنی جگہ نہیں ہوتے کسی کو کھڑا کر جاواں کہ جمعے کا خطبہ دے اور مدینے دے کرانا سروا کرا۔ کیڑے مدینے دے گھر نے جڑے پوری کائنات نالوں اعلیٰ نے، کیڑے مدینے دے گھر نے جنہاں دے اندر رہن والے صحابہ کرام پوری کائنات نالوں افضل نے انبیاء تو بعد، کیڑے مدینے دے گھر نے جنہاں گلیاں دے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلتے رہے نے۔ فرمایا میرا دل کرتا ہے کہ میں انہاں گھراں نوں اگ لگا داں، انہاں دا سب کچھ تباہ و برباد کر دیاں جنہاں گھراں دے اندر جمعے دی اذان مل جان تو بعد بھی کوئی مرد آدمی موجود ہوئے اور جمعے کے اندر شریک نہ ہو۔ اتنی وعید حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ اور اج اسی کہنے ہیں ساڈے بال دے اندر برکت نہیں، ساری زندگی دے اندر سکون نہیں، ساری زندگی دے اندر آرام نہیں۔ اور دوستا جس گھر کے اندر اللہ کے حبیب پیغمبر آگ لگان کا ارادہ و فرمان، اور تو جمعہ چھڑ کے کہے مینوں سکون مل جائے، تو جمعہ چھڑ کے کہے مینوں آرام مل جائے، تو جمعہ چھڑ کے کہے میری مشکلات حل ہو جائیں، تو جمعہ چھڑ کے کہے کہ میرا دنیا کا نظام درست ہو جائے، کہ کبھی بھی ممکن نہیں ہو سکتا جب تک تسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اس بات سے ضروری ہے ہر مسلمان کے اوپر لازم ہے کہ جمعے کی اذان ملن تو پہلے خطبہ شروع ہو تو پہلے وہ مسجد کے اندر لازمی آئے۔ اس بعد سے کوئی گنجائش نہیں بات کے اندر آمدی۔ سنیے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمان کے اندر اسلامی ہسٹری کے اندر اسلامی تاریخ کے اندر جمعہ چھڑن والا مسلمان نہیں، جمعے کو ترک کرنا بالکل ہی چھوڑ دینا ایسا کہ اسلام کے اندر تصور ہی نہیں۔ یہ بات ساری حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی دیا نے کہ صرف جمعہ کے اندر لیٹ آن تو وعید سنائیے۔ سنیے میرے حبیب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، جڑا بندہ پہلی گھڑی کے اندر آئے جمعے والے دن، اللہ رب العزت اس بندے کو اونٹ کی قربانی کا ثواب عطا کر دے۔ جڑا دوسری گھڑی کے اندر آئے اس کو گائے کی قربانی کا ثواب، جڑا تیسری گھڑی کے اندر آئے اس کو بکرے یا دمبے کی قربانی کا ثواب، جڑا جتنی لیٹ چلا جائے گا پھر مردہ کرن صدقہ کرن کے برابر ثواب، حتیٰ کہ مرغی کا انڈا صدقہ کرن کے برابر ثواب۔ لیکن فرمایا اذا اخرجت الامام، جدوں امام نکل جائے، خطیب اپنے قاعدے پر قدم پھٹ لے اور مسجد کی طرف آ جائے، اللہ کی رحمت نے وہ فرشتے جڑے حاضری واسطے اللہ پاک نے سپیشل جمعے والے دن زمین پہ بھیجے ہوئے نے کہ جاؤ جا کے حاضری لگاؤ، رجسٹر کے اوپر انہوں نے نام لکھ کے آؤ جنہوں نے جمعہ پڑھے ہے، مسجد کے اندر حاضر ہوئے نے، مسجد کے دروازے کے اوپر اللہ کی رحمت کے فرشتے کھڑے رہتے نے اور رجسٹر کے اوپر نام لکھ رہے نے، فلاں بندہ اس ٹائم آیا، فلاں بندہ اس ٹائم آیا، سب کا نام
نام لکھا جاتا ہے اینی دیر کے اندر اذا اخرجت الامام امام اپنے گھر چوں نکل ہے اور جدو مسجد کے اندر وہ آتا ہے فرشتے نال ہی اس سے پیچھے پیچھے خود بھی مسجد کے اندر آ جاتے ہیں امام خطبہ دین واسطے ممبر پہ کھڑا ہوتا ہے حضور نے فرمایا اپنی زبان جو پہلا کلمہ کرتا ہے ان الحمدللہ تے فرشتے اپنا رجسٹر بند کر لیندے نے اس تو بعد جڑا بھی بندہ آئے اللہ کی عدالت کے اندر اس بندے دا کوئی جمعہ قبول نہیں ہوتا خدا جمعے کے اندر نام لکھا ہوا رب کی عدالت سے پہنچتا ہی نہیں کیونکہ جڑے فرشتے حاضری لگا رہے ہیں انہوں کا ٹائم مختص کر دیتا ہے مقرر کر دیتا ہے کہ اس ٹائم تک جڑا جڑا آ جائے انہوں کا نام رجسٹر چ لکھ لینا انہوں نے حاضر سمجھنا اور جڑا اس تو بعد آئے وہ غیر حاضری لکھ دینی ہے وہ نام رجسٹر تے لکھا نہیں جاتا جمعہ پڑھن والے میں اندر وہ نام شامل نہیں ہوتا ایسی مثال سمجھو اسی سکولوں کے اندر پڑھتے ہیں سوری کے وقت حاضری لگتی کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں وہ سوری تو بعد آتے ہیں لیکن انہوں نے کھانے کے اندر غیر حاضر لکھ دیتا جاتا ہے اگرچہ وہ سارا دن سکول کے اندر حاضر ہون سارے انہیں پیریڈ پڑھے ہون لیکن جڑا بچہ حاضری کے وقت اس کلاس کے اندر موجود نہ ہوئے اس کو غیر حاضر ہی سمجھا جاتا ہے اسی طرح ہی اللہ کی عدالت کے اندر میرے رب کے سامنے اس بندے کو ہی حاضر سمجھا جائے گا جڑا خطبہ شروع ہو تو پہلے پہلے مسجد کے اندر آ جائے جڑا نہیں آئے گا اس کو غیر حاضر سمجھا جائے گا یہ اتنی وعید اس بندے واسطے نے جڑا تھوڑا جا لیٹ ہو گیا لیکن جس نے جمعہ پڑھے ہی نہیں اس سے متعلق حضور فرمانے میں میرا دل کرتا ہے اس کے گھر میں آگ لگا دا اس گھر سے برکت نہیں آ سکتی اس گھر کے اندر رحمت نہیں آ سکتی سنیے رب کا قرآن اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فرمایا اس بندے نو چاہیے جڑا جمعے دی اذان سن لے اودے تے تجارت حرام ہے دنیا کا کاروبار حرام ہے سنیے ایک قرآن دی اور حدیث قرآن دی ایک اور ہے فرمایا فلیحذر الذین یخالفون عن امر اللہ میرے اللہ رب العزت فرماندے نے انہاں لوگاں نو ڈر جانا چاہیے جڑے میرے رسول دی مخالفت کرتے نے میرے حبیب پیغمبر دی سنت دی مخالفت کرتے نے آئیے جیسے نال حدیث جوڑیے صحیح البخاری دی میرے آقا فرماندے نے قیامت اتنی دیر تک قائم نہیں ہوئے گی جب تک میری امت دے لوگ یہود و نصارہ دے قدم با قدم انہاں دے نقش قدم تے نہیں چلن لگ جان گے اتنی دیر تک قیامت قائم نہیں ہوئے گی یہود و نصارہ کی کرتے سن اللہ رب العزت نے انہوں نے دن عطا کیتا جمعے دا لیکن عیسائیاں نے قبول نہیں کیتا کہنے لگے سانو ہفتے دا دن چاہیے اللہ پاک نے فرمایا عیسائیاں کو تہاڈوں ہفتے دا دن دیتا یہودیاں واسطے اتوار دا دن مختص فرما دیتا عبادت واسطے اور انہوں نے شرط لگا دیتی کہ تسی پورا ہفتہ پورا دن کوئی تجارت نہیں کر سکتے کاروبار نہیں کر سکتے تواڈے واسطے صبح تو لے کے شام تک ہفتے کا دن عیسائیاں واسطے تجارت کرنا بیعو کرنا کاروبار کرنا دکانداری کرنا سب کچھ حرام سی اسی طرح یہودیاں تے لیکن جدو مسلمانوں کی واری آئی فرمایا سارا جمعے کا دن تواڈے واسطے مقرر کیتا ہے فضیلت سارے دن دی مقام سارے دن دا لیکن سارا دن میں تواڈے تے تجارت کو حرام نہیں کراں گا سارا دن کاروبار کو حرام نہیں کراں گا فرمایا صرف اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع جمعے دی اذان تو لے کے جمعے دی سلام تک تواڈے تے کاروبار حرام ہے جڑا ہون اس ٹائم کے اندر کاروبار کرے گا گویا کہ وہ یہودیاں عیسائیوں والا کام کرے گا اللہ پاک نے عیسائیوں کو ہفتے تو کاروبار کرنے کو منع فرمایا لیکن انہوں نے ہیلا تلاش کیتا کہ اس وقت انہوں کا کاروبار سارا مچھلیاں دیتے سی مچھلیاں پھڑن دے لیکن جمعے والے
ہفتے والے دن مچھلیاں آندیاں وہ اپنے تالاباں دے اندر انہاں محفوظ کر لیندے، اتوار والے دن پکڑ کے فروخت کر دیندے۔ تو اللہ رب العزت نے انہاں دی شکلاں رات نوں ستے نے، صبح اٹھے تے سارے دی شکلاں بندراں دیاں بنا دتیاں، اور فرمایا اس واسطے کہ جس دن میں تانوں عبادت واسطے مخصوص کیتا تسی اس دن کاروبار کیتا کہ تہاڈیاں شکلاں میں بندراں دیاں بنا دتیاں نے۔ یاد رکھیے میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی دعا ہے ساڈے واسطے کہ اللہ میری امت نو کبھی بھی پوری امت نو ایک طرح عذاب دے کے یہودیاں عیسائیاں والا یا ماقبل امتاں والا عذاب دے کے ختم نہ کرنا، اور اس دعا کا نتیجہ ہے کہ ساڈیاں دی شکلاں چینج نہیں۔ ورنہ یاد رکھیے جڑا جمعے دی اذان تو بعد کاروبار کرے جس طرح عیسائی وہ اللہ دی اس دن کی مخالفت کر کے کاروبار کیتا انہوں نے کہ انہوں نے شکلاں باندراں دیاں بن گئیاں۔ اس طرح بعید نہیں کہ آج مسلمان دی بھی جمعے وقت والے وقت کاروبار کرنے کی وجہ تو میری شکل بھی چینج کر کے خنزیر اور بندراں دی۔ رات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اتنی دیر تک قائم نہیں ہوئے گی جب تک 3 گناہ 3 قسم کے عذاب میری امت کے اندر مسلط نہ ہو جائے۔ خسف مسخ و قذف، سور رات نو لوگ سون کے میری امت کے لوگ اپنے اللہ دیا نافرمانیاں کر کے دن چڑھے گا کہ انہاں دیا شکلاں بندراں دیا اور خنزیراں دیا بڑیاں ہوں گیاں۔ یہ بھی عذاب آ کے رہے گا، اور ایسا عذاب بھی آئے گا کہ رات نو سون گے صبح زمین کے اندر دنسا دیتے جائیں گے، انہاں دیا شکلاں نو مسخ کر دیتا جائے گا۔ اور جڑا بندہ یہ سمجھتا ہے کہ جمعہ چھڈن دی وجہ تو مینوں دنیا کے اندر کوئی عذاب نہیں ہوئے گا، یاد رکھیے دنیا تو تسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی اس دعا کی وجہ تو بچ سکتے ہو، لیکن قیامت والے دن میرے آقا نے فرمایا قبراں چ اٹھن گے کچھ لوگ، انہاں دی شکلاں خنزیراں دیاں ہوں گیاں، انہاں دی شکلاں بندراں دیاں ہوں گیاں۔ وجہ یہ ہوئے گی کہ انہاں دا عمل یہود و نصارہ جیسے عمل جیسا، اور یہودیاں دا سب تو بڑا عمل یہی سی کہ اللہ رب العزت نے انہاں نوں ہفتے والے دن کاروبار تو منع کیتا سی، لیکن اس کے بعد خود وہ کاروبار کرتے سن۔ مسلمانوں تو اللہ پاک نے جمعے دے وقت کاروبار تو منع کیتا ہے، اگر بندہ جمعے والے دن جمعے دے وقت کاروبار کرے دنیاوی مصروفیات کے اندر مبتلا رہے، گویا کہ وہ ایسے طرح ہی جس طرح عیسائی کام کرتے رہے، اللہ دی نافرمانی کرتے رہے، انہاں نوں عذاب ملے، اسی طرح مسلمانوں بھی اس نافرمانی کا انجام دنیا سے نہ ملا کہ قبر سے ضرور ملے۔ جمعے کا دن کوئی عام دن نہیں، سنیے کہ حدیث قرآن کی آیت اللہ پاک فرماتے ہیں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين۔ صحیح البخاری کی حدیث ہے، میرے حبیب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر منبر پہ تشریف فرما نے خطبے دا جمعہ ارشاد فرما رہے نے، اور مدینے کے اندر کیسا لیے کھان واسطے ملتا کچھ نہیں، جانے موجود کوئی نہیں، یہ سارے صحابہ کرام مسجد نبی کھچا کھچ پڑی ہے، میرے آقا کا خطبہ سن رہے ہیں۔ انہی دیر دے اندر مدینے دے بازار کے اندر اعلان ہوتا ہے مدینے دے لوگوں باہروں شام سے قافلہ آیا ہے، اور اس قافلے کے اندر گلہ موجود ہے، آ جاؤ جس نے گلہ خریدنا ہے، دانے خریدنے نے، کیس سالی دے اندر آ کے دانے لے لو اور اپنا کاروبار اپنے بالا دی اور اپنی روزی کا بندوبست کر لو۔ صحابہ کے اندر ایک ایک اٹھتا گیا اور انہوں نے جا کے بازار کے اندر دانے خریدے، اپنے گھر کے اندر رکھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما نے خطبہ دے رہے ہیں، اور جدوں سارے صحابہ کرام دوبارہ مسجد کے اندر آئے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمان لگے میرے صحابہ دانے خرید لے نے؟ جی یا رسول اللہ۔ گھر رکھ گئے ہو؟ جی یا رسول اللہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمان لگے میرے صحابہ یاد رکھیے میرے سامنے 12 صحابہ ابو بکر و عمر
چھڑ کے اپنے کاروبار میں مصروف ہو. اور یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. اور کنہاں کو کہہ رہے ہیں؟ جنہاں دے بارے میرے حبیب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من رآنی لا تمس النار، جڑا ایک مرتبہ میرے چہرے کا دیدار کر لے قیامت تک واسطے تے جہنم دی اگ حرام ہو جاندی ہے. اگر وہ بھی جمعے دے اندر کاروبار کرن، اپنے جمعے نو چھڑ کے اپنے بالاں دی اپنے بچیاں دی پیٹ واسطے کہہ سالی دے اندر دانا خریدن واسطے چلے جان کہ کائنات دا سردار پیغمبر فرماوندا ہے میرے صحابہ اج اگر یہ 12 بھی چلے جاندے کہ آسمان تو اگ برسدی، مدینے دے اندر کوئی گھر ایسا نہ رہندا جڑا جل کے خاک نہ ہو. اتنی عظمت ہے جمعے دی. اور اللہ پاک نے فوری طور پہ قرآن فرمایا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. اللہ فرماتے ہیں رازق میں ہاں، دین والا میں ہاں، داتا میں ہاں، میں رب العالمین ہاں، میں لوگاں دی مشکلات کو حل کرنے والا میں پیو ہاں جڑا ساری کائنات کو رزق دینا ہاں. جڑا بندہ جمعے چ آ جائے اللہ فرماتے ہیں واللہ خیر الرازقین، میں بہترین رزق دیاں گا. جڑا بندہ جمعے دے اندر آ جائے کاروبار چھڑ کے آ جائے وہ کاروبار بڑھا دیواں گا. جڑا تجارت چھڑ کے آ جائے جلدی تجارت چ اضافہ کر دیواں گا. جڑا اپنے گھر دا رام و سکون چھڑ کے آ جائے وہی زندگی چ سکون عطا کر دیاں گا. فرمایا جڑا نہیں آئے گا جمعے دی آزاد ہو گئی ہے لیکن اس کے باوجود اپنی تجارت کے اندر مصروف ہے، اپنے کاروبار کے اندر مصروف ہے، اپنے کاروبار کے معاملات کے اندر مصروف ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ راہ سے پریشانیاں یہ مقدر بن جان گیاں، مصیبتاں یہ مقدر بن جان گیاں، اور دولت کی کمی یہ مقدر بن جائے گی. آنا دوستو جمعے دی عظمت کو سنیے. میرے حبیب پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں طہر ویطہر قبل من دفنہ او یمسہ من طیب بیت ثم یخرج فلا یفرق بین اثنین ثم یصلی ما کتب له ثم ینصت اذا تکلم الامام الا غفر له ما بینہ وبین الجمعۃ الا الاخرى. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جمعے دی عظمت نو آمنا سمجھا دے. ایک تے اے وے جڑا جمعہ چھڑے گا وہ تباہ و برباد ہو جائے گا، لیکن جڑا جمعہ پڑھن واسطے آئے گا انہوں ملے گا کہ تباہی تو بچ جائے گا، مشکلات تو بچ جائے گا، رزق کی فراوانی ہو جائے گی. اور کی ملے گا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اذا تکلم الامام الا غفر له ما بینہ وبین الجمعۃ الاخرى. جڑا بندہ آیا ہے اس نے امام دی گل سنی ہے، خطیب کا خطبہ سنیا ہے، آپس سے بولیا نہیں، گفتگو نہیں کی تھی. میرے آقا فرماتے ہیں غفر له ما بینہ وبین الجمعۃ الاخرى. اللہ رب العزت اس جمعے کو لے کے تے پچھلے جمعے تک جتنے بھی گناہ کیتے ہوں گے سارے گناہوں تے معافیاں دے قلم پھیر دیں گے اور یہ تے راضی ہو جان گے. آئیے دوسری حدیث سنیے جڑی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث سے راوی نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ذکر یوم الجمعۃ فقال فیہ ساعۃ لا یوافقها عبد مسلم وهو قائم یصلی یسأل اللہ شیئا الا آتاہ ایاہ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جمعہ اتنی عظمت والا دن ہے کہ اس دن دے اندر اللہ پاک نے ایک کڑی ایسی رکھی ہے جس کڑی دے اندر بندہ جو بھی رب کو دعا کر لے اللہ رب العزت اس دعا کو قبول فرما لیندے نے، انہوں کبھی خالی نہیں موڑ. آئیے چلا جوڑیے حدیث اور واقعہ صحیح بخاری دا. میرے تیرے حبیب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں ایک آنے والا آیا ہے، گرمی دا موسم ہے، گرمی دی شدت ہے، دوپہر دا وقت ہے. آقا منبر پہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں آقا اندر آقا جی راستے بند ہو گئے، جانور بھوک دی وجہ تو گرمی دی شدت دی وجہ تو مر رہے ہیں، کھان واسطے کچھ نہیں، فصلیں تباہ ہو چکیاں نے. دعا کرو اللہ رحمت
دی بارش نازل فرما دے۔ میرے آقا علیہ السلام نے جمعے دے دوران ہاتھ اٹھائے نے، صحابہ نے آمین کہیے۔ آقا علیہ السلام نے جمعے دے اندر دعا کی تھی ہے، جمعے دی برکت دی وجہ تو اللہ پاک نے فوری طور پہ بارش نازل فرما دی تھی۔ صحابی بیان کر رہا ہے جدوں میں اندر داخل ہویا کہ آسمان تے بادل کوئی نہیں، تپش ہی تپش ہے، توپی توپے، کوئی اثار بھی نظر نہیں آ رہے، گرمی دی شدت حدت ہے۔ جدوں آقا نے دعا کی تھی جمعے والے دن، صحابہ نے آمین کہیے۔ اجے آقا علیہ السلام دعا کر کے ہٹے نہیں، جمعے دی برکت دی وجہ تو آقا دے دعا کرن دی وجہ تو آسمان تے بدل بات بھی گئے نے، بدل آ بھی گئے نے، بسنا شروع بھی کر دیتے نے۔ اتنے زیادہ بسے، اتنا زیادہ بارش ہوئی ہے کہ اگلے جمعے تک 7 دن مسلسل بارش ہوتی رہی۔ میرے آقا علیہ السلام اگلا جمعہ پڑھانے واسطے مسجد نبوی دے اندر تشریف فرما نے۔ سنیے کتنے اور مسئلہ، آج آپ علیہ السلام جمعہ پڑھانے واسطے پھر حاضر ہوئے۔ 7 دن مسجد دے اندر مسلسل بارش ہو رہی ہے۔ اندازہ لگاؤ کہ 7 دن جس علاقے کے اندر بارش ہو جائے اس دیا گلیاں کا کیا حال ہوئے گا، اس دیا سڑکوں کا کیا حال ہوگا۔ کوئی راستہ باقی نہیں بچیا، لیکن کوئی صحابی بھی ایسا نہیں جس نے بارش کا بہانہ بنا کے اپنے گھر کے اندر جمعہ ادا کیتا ہوئے۔ پھر اسی طرح ہی جس طرح پچھلے جمعے کے اندر میرے آقا دے پروانے کے نام مسجد نبی پڑھی سی، اج بارش ہونے دوران بھی اور 7 دن مسلسل بارش ہو رہی ہے، جمعے والے دن بھی بارش ہو رہی ہے۔ اس سے باوجود بھی میرے آقا خطبہ دینے واسطے آئے کہ پوری مسجد پوری مدینے دی آدمیاں دے نال صحابہ دے کرام دے نال خچکچ بھری ہوئی ہے۔ کسی صحابی نے بھی بارش میں ادھر پر آ کے جمعہ کر کیتا نہیں کیتا۔ کوئی صحابی یا کوئی اور صحابی آیا ہے، انہیں آ کے دعا کی تھی کہ آقا دی دعا کرو اللہ رب العزت بارش ختم فرما دے۔ جمعے دی برکت دی وجہ تو میرے آقا نے پھر دعا کی تھی، اللہ پاک نے فوری طور پہ بدلہ نو چھاڑ دیتا، آپس سے چھاڑ دیتا، بارش ختم ہو گئی۔ پتہ یہ چل رہا ہے جڑا بندہ جمعے والے دن دعا کرے اللہ اس کی دعا نو رد نہیں فرماؤں دے۔ آئیے ایک اور حدیث سنیے، میرے پیارے حبیب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کان یقول صلی اللہ علیہ وسلم الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعۃ والرمضان الی رمضان مکفرات ما بینہن اذا اجتنب الکبائر۔ صحیح مسلم دی حدیث ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جس بندے نے ایک جمعہ پڑھ لیا، دوسرے جمعے کے درمیان 7 دنوں کے اندر جنہیں بھی گناہ کیتے ہوں گے سارے گناہوں کے اللہ رب العزت معافیاں دے کرم پھیر دیں گے۔ اندازہ کرو جس انسان نے اپنی زندگی کے اندر کوئی جمعہ ہی نہیں چھڑیا، کوئی جمعہ نہیں چھڑیا، 7 دن تو بعد جمعہ آندا ہے، ایک جمعہ پڑھے پھر 7 دنوں بعد جمعہ پڑھے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا 7 دنوں کے اندر جڑا بھی ہوتے کوئی گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، معصیت ہو گئی، نافرمانی ہو گئی، اللہ رب العزت جمعہ پڑھن کی وجہ تو وہ زندگی دے وہ 7 دن کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور جس نے اپنی زندگی کے اندر کبھی جمعہ چھڑیا ہی نہیں، گویا کہ اس طرح مرے گا کہ وہ اوپر جسم سے کوئی گناہ والی علائش بھی موجود نہیں ہوئی۔ اتنی عظمت ہے جمعے دی۔ ایک اور حدیث سنیے، میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں، من توضا فاحسن الوضوء ثم اتى الجمعة فاستمع وانصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام ومس الحصى فقد لغى۔ آقا فرماتے ہیں پہلی حدیث کے اندر 7 دن کے گناہ معاف ہوندے نے۔ اتنے میرے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں جڑا وضو کر کے آندا ہے، اچھی طرح وضو کیتا ہے، آگے امام دے قریب ہو گیا ہے، خطبہ جمعہ سنے ہیں، اور خطبہ جمعہ سنن تو بعد واپس چلا جاتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں 7 دنوں کے گناہ اللہ معاف فرما دیندے نے، وزیادت 3 ایام، اور 3 دنوں دا چنگا اللہ ایڈوانس عطا کر دیندے نے۔ پچھلے 7 دن کے گناہ معاف اور آنے والے 3 دن ہفتہ اتوار سوار انہاں دنوں دے گناہ اللہ پہلے ہی ایڈوانس معاف فرما دیندے نے۔ جڑا بندہ ایک جمعہ ادا
انہوں نے بند کر دیتے ہیں ان کے دعاواں کروا گئے دعاواں کی کرتے ہیں فرشتے فرمایا اللہم ان کان ظالم فاتیہی اللہ جڑا بندہ گمراہ ہے ہدایت دے کوئی موجود کوئی نہیں نیکی کرنا چاہتا ہے لیکن نیکی دی لذت کوئی نہیں آ رہی اللہ اس کو ہدایت عطا کر دے پھر دوسری دعا کی کر دے نے میرے آقا فرماتے ہیں وَإِنْ كَانَ مَرِيضًا فَاشْفِ بِهِ اے فرشتے دعا کر دے نے اللہ انہاں دے دلوں جنوں کسے نوں دکھ ہے جو بیماری ہے جو تکلیف ہے اسی تیرے کو دعا کرنے انہاں دی بیماریاں دور کر دے تکلیفاں دور کر دے پریشانیاں دور کر دے اگے سنیے جڑی تہاڈی لالچ ہے ختم نہیں ہوندی آقا فرماتے ہیں کہ فرشتے آندے نے وَإِنْ كَانَ عَائِلًا فَأَغْنِ بِهِ اللہ دے نہ دے لو کوئی غریب ہے مسکین ہے کھان واسطے کچھ نہیں تجارت چھڈ کے آئے نے دکان بند کر کے آئے نے اسی تیری رحمت دے فرشتے تیرے کو دعا کرنے اللہ انہاں کو اتنا مال عطا کر دے اتنا مال عطا کر دے کہ انہاں کو غنی کر دے مال دے دے کے آنا دوسرا جمعے دی فضیلت میرے تیرے حبیب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ پاک کو جمعے دا دن اتنی عظمت والا ہے اتنا پیارا لگتا ہے ان یوم الجمعہ سید الایام وآدمها عند اللہ وهو آدم عند اللہ من یوم الاضحى ویوم الفطر فی خمس خلال اللہ رب العزت نے جمعے کو سردار بنایا ہے سارے دنوں کا سردار جمعے کا دے رہے سب تو بڑا دن جمعے کا دے رہے اے آقا فرماندے نے اللہ دے نزدیک اللہ پاک نے جمعے کو عظمت جیڑی ہے عید الاضحیٰ والے دن کو بھی زیادہ عطا کیتی ہے عید الفطر دے دن کو بھی زیادہ عظمت ہے کہ جمعے کی دن کی فضیلت ہے کیوں فضیلت ہے کیونکہ اللہ پاک نے پانچ چیزاں اس دن کے اندر پیدا فرمائیاں فرمایا پانچ چیزاں کی نے خلق اللہ فی آدم اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو جمعے والے دن پیدا کیتا ہے وَأَحْبَتَ اللَّهُ فِيهِ آدَمَ إِلَى الْأَرْضِ یہ جمعے کا دن ہے جیسے حضرت آدم کو دنیا دے کر آ گیا فرمایا وَفِيهِ تُوَفَّى اللَّهُ آدَمَ یہ جمعے کا دن ہی ہے جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے موت دیتی ہے وَفِيهِ سَاعَةٌ لَا يَسْأَلُ اللَّهُ فِيهِ کہ جمعے کے دن کے اندر ایک گھڑی ایسی ہے ایک وقت ایسا ہے جنہوں اللہ دے کرو بندہ دعا کر رہے اللہ اس کو عطا کر دینا ہے یہ جمعے کا دن وہ دینے جس دن قیامت کہہ ہوئے گی سنیے ایک اور حدیث میرے تیرے حبیب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ جمعے والے دن فوت ہو جائے ادھر جمعے والے دن حساب و کتاب نہیں ہوندا اور اندازہ کیجئے جڑا جمعہ پڑھن تو بعد فوت ہو جائے میرے تیرے حبیب پیغمبر نے فرمایا 7 دن دے گناہ معاف آنے والے 3 دن دے ایڈوانس معاف یاد رکھیے جمعے دے دن فوت ہونے والا جمعہ پڑھ کے اللہ اس کو مقام عطا کر دیندے نے اور اوتھے ہی دوسرے بندے کی طرف جائیے جڑا بندہ جمعے دے دن فوت ہو جائے لیکن اپنی زندگی جو نے کبھی جمعہ پڑھے ہی نہیں مسجد سے آیا ہی نہیں جمعہ ترک کرنے والا یہی جمعہ قبر کے اندر انسانی شکل لے کے یعنی قبر کے اندر داخل ہو جائے گا اور کہے گا کہ یہ واسطے معافی کا کوئی سوال ہی نہیں بننا چاہیے کیونکہ جمعے والے دن مار کے بھی میرے اتر کرتا رہے اس بات سے یاد رکھیے جمعے کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ اگر کسی بندے کی جمعے والے دن موت ہو جائے اللہ رب العزت تو اس دن حساب و کتاب نہیں لیں گے لیکن بعد کے اندر لین گے ضرور کہ جڑا بندہ جمعہ پڑھدے فوت ہو گیا زندگی سے ترقی نہ کیتا اللہ رب العزت ضرور اس کو معاف فرما دیں گے اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے جمعے والے دن سوائے انسانوں اور جناتوں ساری مخلوق اللہ دے کو ڈر کے سارا دن سجدہ اور ذکر و اذکار دن پر رہندی ہے کہ کتے قیامت قیام نہ ہو جائے اسی رب کی دربار دن پر حاضر ہو کے کی جواب دیں گے کیونکہ حضور نے فرمایا ہے قیامت اگر قائم ہوئے گی تو جمعے والے دن ہوئے گی آئیے ایک اور حدیث سنیے میرے تیرے حبیب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا يحتمن اقوام عن وجعهم الجمعات جڑا بندہ جمعہ چھڈن تو باہر نہیں آندا جمعہ ترک کرن تو باہر نہیں آندا اللہ رب العزت اس بندے دے دل دے اوتے مہر لگا دیندے
درکل اسفل یا جہنم دے سب تو نچلے گڑے دے اندر ہوئے گا. اتنی عظمت ہے جمعے دے دن دی. کسی واسطے کوئی بہانہ نہیں, کسی واسطے کوئی عذر نہیں. اگر عذر سمجھتے ہو کیا یہ حدیث بخاری سنیے. میرے تیرے حبیب پیغمبر دے صحابی حضرت عمر کیا جو رضی اللہ تعالیٰ نے خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے نے اگر جمعہ چھڑنا اتنا آسان ہوگا اور ایسے اندر سختی نہ ہوندی کہ پھر حضرت عمر کبھی بھی واقعہ پیش نہ آنے دے. حضرت عمر خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے نے خطبے کے دوران حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے اندر آئے. کون عثمان نے جڑے اس وقت عمر تو بعد دنیا دے سب تو معزز ترین انسان. آج کوئی مولوی اپنے صدر کو کہہ دے تو لیٹ کیوں آیا, اپنے خزانچی کو کہہ لے تو لیٹ جمعے کے اندر کیوں آیا, اس سے تانے کسے جانے میں دیکھیے کہ اس کے کو سوال ہو رہے ہیں. سوال کرنے والے حضرت عمر, جواب دینے والے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر فرما لگے عثمان خطبہ شروع ہو گئے کہ 5-10 منٹ تو لیٹ کیوں آئے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگو یہ جواب نہیں دیتا کہ تسی کون ہوں میرے کو پوچھنے والے. اس مسجد نبی کو خریدنے والا میں, ایسی زمین دینے والا میں, اس مسجد کو بنانے والا میں, اور اس مسجد کے اندر کھڑے ہو کے آج میرے کو سوال کے سنا ہو رہے ہیں. حضرت عثمان نے نہیں کیا کہ مینو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 مرتبہ جنتی کیا ہے, تو کون ہے میرے کو سوال کرنے والا. حضرت عثمان نے جواب نہیں دیتا کہ میں حضور کا دورہ جماعت تسی کون دے میرے کو سوال کرنے والے, میں اوہ جیسے بارے حضور نے فرمایا سی عثمان آج تو بعد کوئی عمل بھی نہ کرے تو پھر بھی جنتی ہے, کہ تیرا راضی ہے, کہ تیرے رسول راضی ہے, پوری کائنات کرتے راضی ہے, تو کون میں سوال کرنے والا. حضرت عثمان نے کوئی جواب نہ دیتا. کون عثمان نے پوری زندگی کے اندر صرف آج پہلا موقع ہے جمعہ چھڑیا نہیں, جمعہ ترک نہیں کیتا, صرف 5 یا 10 منٹ حضرت عثمان لیٹ ہوئے نے. خطبے کے دوران حضرت عثمان عمر نے کھڑا فرمایا عثمان بس اتنی دیر تک تو بیٹھ نہیں سکتا جب تک میرے سوال کا جواب نہیں دے گا. آج لیٹ کیوں ہے. حضرت عثمان فرمان لگے عمر جی میں اپنے کاروبار کے اندر مصروف سا, اذان ملن تو پہلے میں کاروبار ختم کیتا ہے, جلدی نال وضو کر کے بغیر غسل کرن تو آج میں فوری طور پہ مسجد کے اندر آ گیا, اس وجہ تو 5 منٹ لیٹ ہو گیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی یہ بات سن کے حضرت عمر اور غصے کے اندر آ گئے. فرمایا عثمان ایک تو جمعہ لیٹ آیا ہے, دوسرا محبوب پیغمبر کی سنت کو ترک کر کے آ گیا, بغیر غسل تو آج مسجد کے اندر آ گیا. اگر تیرے جیسے لوگ جمعے کے اندر اتنی غفلت کریں گے تو بتا تیرے تو نیچے والے لوگوں کا کی حال ہوئے گا. یہ وہ عثمان نے جنہیں زندگی کے اندر کبھی کوئی جمعہ ترک نہیں کیتا. آج عثمان کو سوال ہو رہے ہیں پوری مسجد کے اندر, اس مسجد کے اندر جس مسجد کو بنانے والا عثمان, جس مسجد کی جگہ خریدنے والا عثمان, اس مسجد کے اندر عمر سوال کر رہے ہیں اور ساری عوام کے سامنے. لیکن جرت نہیں حضرت عثمان دی کہ عمر کو جواب دے سکے کہ تسی کون دے میرے کو سوال کرنا ہے. سنیے جمعے دی عظمت کے بارے میرے تیرے حبیب پیغمبر کے صحابی حضرت ابو عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تابعی کو دیکھا کہ وہ پیدل خطبہ جمعہ سنو وہاں سے مسجد کی طرف جا رہے ہیں. حضرت ابو عبسہ فرمان لگے اے تابعی یاد رکھ جڑے قدماں دی تے تیری جمعے وہاں سے جا رہے ہیں اور جڑا گرد و غبار تیرے قدماں تے پہ رہے ہیں, مٹی تیرے قدماں تے پہ رہی ہے, جڑے جڑے جسم دی تے مٹی دے اثار پہ جان گے اللہ ذو جلال دی قسم اللہ پاک نے تیرے قدماں تے جہنم دی اگ نو حرام فرما دی. جمعہ پڑھن دی عظمت ایسی فضیلت کے بارے مسند احمد کے اندر روایت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من غسل واغتسل وغدا فاغتسل ودنا فاقترب واستمع وانصت كان له بكل خطوة يخطوها اجر صائم صادق وصيامها. اللہ تو جلال کی قسم ہے میرا جتنا بھی مطالعہ حدیث کا ہوئے, تفسیر کا ہوئے, تاریخ کا ہوئے, کسی عمل کا اتنا بڑا
پہلے مسجد کے اندر آیا، بس تما آوان سکا پورا خطبہ جمعہ سکون دے نال سنیا ہے، لیکن خاموش رہا ہے، بولیا نہیں کہ انہوں اجر کتنا ملے گا۔ میرے حبیب پیغمبر نے فرمایا کان لہو بکل خطوۃ، ہر قدم دے بدلے جتنی دور بھی چل کے آیا ہوئے گا، ہر قدم دے بدلے ایک ایک قدم دے بدلے اجر صیام سنۃ، ایک ایک سال دے روزے دا ثواب اللہ رب العزت جمعہ پڑھن والے کو عطا فرما دیندے نے۔ کلا ایک سال دے روزے دا ثواب ہی نہیں بلکہ وہ صیامھا و قیامھا، ایک سال دے قیام دا ثواب بھی اس بندے کو اللہ عطا فرماندے نے جڑا بندہ جمعہ پڑھن واسطے پیدل جمعے دی اذان تو پہلے چل کے لیاؤ کوئی ایسی حدیث جس کے اندر اتنا بڑا اجر کسی اور عمل دا ہوئے۔ اسی رمضان دے ایک مہینے دے روزے نہیں رکھ سکتے، اتنے حبیب فرما رہے نے ایک قدم اٹھاؤ گے ایک سال دے روزے کا ثواب ملے گا، ایک قدم اٹھاؤ گے ایک سال دے قیام کا ثواب ملے گا۔ اس بندے کو جڑا پیدل جمعہ پڑھن واسطے امام دے خطبے تو پہلے مسجد میں حاضر ہے، یہ کوئی عام نہیں عمل ہے۔ میرے حبیب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی ایک اور حدیث سنیے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا بندہ جمعے والے دن نہا دھو کے مسجد کے اندر جائے اور اللہ رب العزت کے کولو جا کے دعا کرے، اللہ اسی دعا کو قبول فرماندے نے، جس مشکل تو نجات چاہے اس کو عطا کر دیندے نے۔ اور جڑا بندہ جمعے والے دن سورۃ کہف کی تلاوت کر لے، میرے آقا فرماندے نے 7 دن تک اس انسان واسطے اللہ رب العزت نور ہی نور عطا فرما دیندے نے۔ ایک اور حدیث سے اندر فرمایا جڑا بندہ جمعے والے دن سورۃ کہف پڑھ لے، اللہ رب العزت اس انسان کو اتنا نور عطا کر دیندے نے کہ جس جگہ پہ وہ کھڑا ہوئے اس جگہ کو لے کے جتنا بیت اللہ کا سفر ہوئے گا یہ ساری جگہ اللہ پاک اس بندے واسطے نور کر دے۔ اتنی عظمت ہے جمعے کی، اور ایک کوئی عام کام میں میرے حضور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جمعے کی تیاری تے جمعرات والے دن شروع کر دیتی سی۔ جمعرات والے دن جدو سورج غروب ہو جائے، جمعرات تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ساڑھے واسطے عید کا دن آ رہے ہیں، خوشی کا دن آ رہے ہیں، آؤ آج اسی مخصوص کام کریے۔ میرے حبیب پیغمبر اسے واسطے جمعرات والے دن مغرب کی نماز کے اندر پہلی رکعت کے اندر سورۃ کافرون پڑھیا کر دے، دوسری رکعت کے اندر سورۃ اخلاص پڑھیا کر دے، عشاء کی نماز کے اندر پہلی رکعت کے اندر سورۃ جمعہ کی آخری آیات جڑیاں ہن میں خطبے دی آواز سے اندر تلاوت کیتیاں نے انہاں نوں پڑھیا کر دے، اور دوسری رکعت کے اندر سورۃ المنافقون دیا اللہ کے حبیب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آخری آیات پڑھ دے۔ جب جمعہ والے دن آ جاتا آقا علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو آگاہ کرنے کی خاطر خاص آیات سورۃ سجدہ اور سورۃ کہف فجر کی نماز اندر پڑھیا کر دے، اور جمعے کے اندر میرے حبیب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سورۃ اعلیٰ اور سورۃ غاشیہ کی تلاوت کیتا کر دے، اور 10 دن دے کہ جس طرح میں مخصوص کام کر رہا یہ ساری تیاری کس بات سے ہو رہی ہے؟ جمعے بات سے ہو رہی ہے۔ جس طرح سے سفر کرنا ہوئے تو پہلے اپنا سامان بننے پہلے اپنا سامان سفر بننے بیگ تیار کرنے کپڑے پانے اسی طرح جدو عظیم دن دی اور عظیم گھڑیاں کی تیاری کی جائے تو وہ دین کا کام بھی خاص ہو جایا کرتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جمعرات والے دن بھی مغرب کی نماز سے جمعے کی تیاری کرنا شروع فرما دیا کر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دی ایک عظیم واقعہ میرے دل چاہ گیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ صبح صبح آندے اور مسجد کے اندر فجر کی نماز ادا کرتے، ادا کرنے تو بعد گھر کے اندر باہر چلے جاندے، فوری طور پہ غسل کر کے زوال کے پہلے آ کے اشراق کی نماز پڑھ دے، اور نماز پڑھ کے خطبہ سن کے پھر جایا کر دے۔ رات سے دن پر ایک عورت سی جس بھی جڑا انہاں واسطے کھانا تیار کر کے باہر کھڑی ہو جایا کرتی سی، اور کیا کرتی تھی
کہ منو علم سی کہ میرے محبوب پیغمبر دے صحابہ صبح ناشتے تو بغیر ہی جمعے کی تیاری کر کے مسجد اندر تشریف فرما سن ہن تسی جمعہ پڑھ کے نکلے ہو تے آؤ آ کھانا میرے گھروں تناول کر لو اور نالے میرے واسطے دعا کر لو کیونکہ تسی وہ عظیم مسیح ہو جنہاں دے تے گناہ دے ایسے آثار اللہ پاک نے نہیں چھڈے کیونکہ تسی جمعہ پڑھ کے آؤ جمعہ کوئی عام کم نہیں انتہائی زیادہ اہمیت والا دن ہے اور انتہائی زیادہ ثواب والا دن ہے میرے عزیز دوستو اپنی زندگی کا سب کچھ طرح کر دیجئے لنگڑے لولے ہو جاؤ پھر بھی کبھی زندگی سے جمعے متعلق نہ کرنا سب کچھ ڈوب جائے ختم ہو جائے پھر بھی کبھی زندگی سے اپنے جمعے متعلق نہ کرنا کاروبار چل رہا ہے چلا جائے لیکن جمعہ نہیں جانا